السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جس کو آج ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ہم عدلیہ کے جو خد و خال ہوتے ہیں اسلامی معاشرے میں خلافت راشدہ میں جو تھے اس پر ہم بات کر چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا پلرز ہوتے ہیں جو ایک اسلامی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ واضح کرتے ہیں. مزید ہم جانیں گے اس بارے میں زید صاحب سے. جی سر. دیکھیے معروف، ہم نے جب یہ خلافت راشدہ کی سیریز شروع کی تھی تو اس کا مقصد اس کا یہ تھا کہ دنیا کو یہ واضح طور پر بتایا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عدل پر مبنی، سب سے زیادہ سوشل جسٹس پر مبنی اور سب سے زیادہ انسانوں کو انصاف دینے والی اور معاشرے میں فلاح پیدا کرنے والی ریاست اگر کائنات میں کبھی ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی مثال کبھی بنی ہے تو وہ خلافت راشدہ ہے. اور خلافت راشدہ کوئی مدینے کی صرف ایک چھوٹی سی اسٹیٹ نہیں تھی. خلافت راشدہ کے اگر بارڈرز کو آپ دیکھیے، سرحدوں کو آپ دیکھیے، یعنی آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی گئی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کس قسم کی فلاحی ریاست بنانا ہے، اور اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی اور یہاں پر وہ نظام قائم کیا جائے گا جو قرآن و سنت کا نظام ہوتا ہے. آپ کا پورا کانسٹیٹیوشن اس پہ بیس کرتا اور ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کا یہ حصہ ہے. آبجیکٹو ریزولوشن از پارٹ آف آور کانسٹیٹیوشن. یہ بدبخت کرتے کیا ہیں آج کے سیاستدان کہ یہ پورے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، آبجیکٹو ریزولوشن کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی بالادستی کی بات نہیں کرتے. اگر آپ آبجیکٹو ریزولوشن کو اور قرآن و سنت کی بالادستی کو آئین سے نکال دیں پھر اس آئین کی حیثیت ایک لاش کی سی ہے. یہ آئین کوئی معنی نہیں رکھتا. اور جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ صاحب کردار، با ایمان، اللہ کے ولی، درویش اور نیک لوگ صرف پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اور وہی وزیر بن سکتے ہیں، ان دو آرٹیکلز پہ کوئی بات نہیں کرتا. ایبسولوٹلی ہماری کورس کے بکس تک میں نہیں پڑھایا جاتا. اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پہ آنا چاہتے ہو تو کانسٹیٹیوشن پہ آؤ، لیکن پھر منافقت مت کرو. تم ایک قرآن کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، ایک حصے سے انکار کرتے ہو. اس قسم کی منافقت بند کرو. یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. ملک کے آئین اور 73 کا آئین اور اس کی بالادستی پہ تو ان کے حلق سوکھ گئے. لیکن اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف تم کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چور، بدکار، این آر او سے دھلا ہوا ناپاک پلیت آدمی اس ملک میں ایم این اے بھی نہیں بن سکتا، کجا یہ کہ اس کو وزارتیں دی جائے. آج ساری حکومت اور سارے اپوزیشن مقدمے بھگتا رہے ہیں اپنے. اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اس پولیٹیکل، جوڈیشل اور اکنامک سسٹم کو ریپلیس کریں. یہ ریفارم نہیں ہو سکتا. یہ ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اور خلافت راشدہ کے ماڈل میں ہم بات ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ پیپل شوڈ ریئلائز کہ یہ سسٹم ریفارم نہیں ہو سکتا جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے. اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. اور اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں. دیکھیے، کسی بھی ریاست کی یا کسی بھی سسٹم کی آپ نے وائبلٹی دیکھنی ہے، کتنا افیکٹو ہے، کتنا یوزفل ہے، کیا ہم اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں، تو ریزلٹس آن گراؤنڈ تو دیکھیں نا کیا ہے. پہلا چلیے لا اینڈ آرڈر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آج کی دور میں پورا ڈیموکریسی اور پوری دنیا میں جو مختلف قسم کے نظام مسلط ہیں ان کے لا اینڈ آرڈر آپ نے دیکھ لیا. اور خلافت راشدہ کا لا اینڈ آرڈر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق مدینے سے نکلتے ہیں بیت المقدس شریف شام جانے کے لیے اور اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں. کوئی باڈی گارڈ، کوئی ڈیٹیل، کوئی سیکیورٹی کا گروپ ساتھ نہیں ہے، کوئی آرمی ساتھ نہیں ہے. خلیفہ وقت جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے اکیلے نکلتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر. کبھی غلام اونٹ پر بیٹھتا ہے، کبھی آپ پیدل چلتے ہیں کیونکہ اونٹ پہ جگہ نہیں ہے دو آدمیوں کی. اور اس حالت میں آپ شام تک سفر کرتے ہیں اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور جب آپ ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے ملتے ہیں ایک رومن کو تو وہ یہ کہتا ہے کہ عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے سکون سے سوتے ہیں، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں میں بھی ان کو خوف محسوس ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کا تو یہ حال ہے. آئیے اب اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرشپ کا حال دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فائنسٹ آف دا مسلم جنرلز تھے، جنہوں نے پرشین اور رومن امپائر کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، صحیح. ان میں 3 نام سب سے بڑے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ تینوں، ایک نے مصر فتح کیا، حضرت عمر بن العاص نے. حضرت خالد بن ولید پرشین اور رومن امپائر دونوں سے ٹکرایا جا کے. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ میں فاتح قادسیہ اور پرشین امپائر کو انہوں نے ایرانیوں کو پیچھے ہٹایا. صحیح. حضرت عمر کی اکاؤنٹیبلٹی کا عالم یہ ہے، ایک تو اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی. جب ان سے کہا یہ گیا کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ کو 2 چادریں ملی ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو پریزنٹ کیا کہ وہ جسٹیفیکیشن دے کہ اس نے اپنی چادر اپنے باپ کو دی ہے، والد کو دی ہے، جس کی وجہ سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی الٹیمیٹ ہے. یہ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے خوف سے جب یہ کسی راستے پر جاتے ہیں تو شیطان راستہ کاٹ کے چلا جاتا ہے.
اور یہ جو دین کے معاملے میں اتنے شدید ہے، جن کے آگے لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں دہشت کے مارے، صحابہ کی بات نہیں کرتے تھے ان کے آگے، یہ جرأت اور روب تھا ان کا. ان سے ایک عام آدمی، ایک بڑھیا سوال کر جاتی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے کہ جب تک آپ ہم کو یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس انکم ہم سے زیادہ کیوں آئی، بیونڈ یور نون سورسز آف انکم والی بات. آپ کا لائف سٹائل آپ کے انکم سے زیادہ ہے. اور بادشاہ ایک رول قائم کر دیا گیا کہ حکمران وقت کے خلاف مقدمہ نہیں کیا جاتا کہ عدالت سے وہ کہتے کہ عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو کہ میں نے 2 چادریں کہاں سے لائی ہیں. حکمران وقت پر رول ڈیفرنٹ ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں. عام آدمی پہ الزام لگے کرپشن کا تو عدالت میں جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے. جو حکمران ہوتے ہیں یہ ان پر واجب ہے کہ ثابت کریں کہ پیسے کہاں سے آئے، کسی عدالت میں نہیں جانا پڑتا. بڑا یونیک ایسپیکٹ ہے. بالکل دنیا کے کسی اکنامک جوڈیشل سسٹم میں اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی مطلب رول آف لا کی بات رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں سے شروع کریں نا. صحیح. اور پھر ہم بات کرتے ہیں زمین کے طاقتور ترین لوگوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جس میں آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلے والی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب وہاں کوئی بڑا امیر آدمی، طاقتور آدمی ظلم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اور کمزور آدمی ظلم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت خالد بن ولید پہ الزام لگا، کرپشن کا الزام لگا. غلط بات کہ لوگوں نے لگا دیا، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید کو گرفتار کرا لیا گیا، اریسٹ کیا گیا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی جب تک واضح نہیں ہو گیا کہ پیسے جو انہوں نے خرچ کیے تھے اپنی جیب سے کیے تھے، بیت المال کے نہیں، جسٹ میرے الزام کی بنیاد، صرف الزام کی بنیاد پہ، تاکہ لوگوں کو اپنے گورنرز کی، اپنے رولرز کی، اپنے جنرلز کی اتنی سخت اکاؤنٹ، جو جتنا بڑا تھا اس دور میں اتنی ہی شدید اکاؤنٹیبلٹی. حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے ایران فتح کیا اور انہوں نے جو گھر بنایا لوگوں نے اس کو نام دے دیا قصر سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا محل. صرف اس وجہ سے حضرت عمر نے اپنا آدمی بھیجا ایمبیسڈر ان کے پاس، اور پہلا حکم یہ دیا اپنے ایمبیسڈر کو کہ سعد سے بات بعد میں کرنا، پہلے اس کے دروازے کو آگ لگا دینا جا کے، یعنی شوٹ فرسٹ آسک کوسچنز لیٹر. اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی. جب وہ پہنچے وہاں پہ حضرت سعد نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ معاملہ ایسا، تو وہ پھر مطمئن ہو گئے بات. مگر حضرت عمر کا آرڈر ان کے لیے یہ تھا، چھوڑنا نہیں. حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک عیسائی کو کوڑے مار دیے. ایک عیسائی، مصر فتح کیا ہے، فاتح قوم ہے، جو مرضی چاہیں کریں اپنی مفتوح قوم کے ساتھ، وہ بھی نان مسلم جنہیں کنسیڈر کیے، کوڑے مار دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور حضرت عمر بن عاص کو، ان کے بیٹے کو بھی، حضرت عمر بن عاص کو مدینے بلا لیا. عیسائی کو بلا لیا، عیسائی سے کہا کہ کوڑے مار کے بدلہ لو. مسلمان سپاہ سالار کے بیٹے کو کوڑے مارو اور بدلہ لو. اور حضرت عمر بن عاص کو ڈانٹ دیا آپ نے کہ اگر تم اپنے بیٹے کو کنٹرول کرتے تو وہ ظلم نہ کرتا عیسائی کی. اور زیادہ جو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں کوڑے مارنے والی، جو رائٹس آف دا مائنورٹیز کی بات اگر آپ کرتے ہیں، کائنات میں کوئی اس سے بڑی مثال دے سکتا ہے رائٹس آف دا مائنورٹیز کی، کہ ایک اسلامی ریاست میں ایک عام آدمی مائنورٹی عیسائی کو یہ اختیار تھا کہ خلیفہ وقت کے پاس جا کے اپنا بدلہ لے، مصر کے گورنر کے خلاف شکایت لگائے اور بدلہ اس کو خلیفہ کے دربار میں لا کے دیا جائے. دنیا میں کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی دکھا سکتا؟ This is futuristic. خواب میں بھی یہ دنیا کی آتی کوئی ریاست، بڑی سے بڑی ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہت، ایسی اکاؤنٹیبلٹی کی مثال نہیں دے سکتی. That too with minorities. That too with minorities. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک یہودی بڈھا بھیک مانگتا پھر رہا تھا. یہودی بھیک مانگ رہا ہے، کون سی بڑی بات. حضرت عمر نے اس گورنر کو خط لکھا اس علاقے کے کہ جب یہ جوان تھا تو آپ اسے جزیہ لیا کرتے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو آپ اسے بھیک منگوا رہے ہیں، پینشن لگائیں. مائنورٹیز کو، غریب لوگوں کو پینشن لگانے کا سلسلہ حضرت عمر نے شروع کرایا. پوری مسلمان ملت میں جو غریب تھا، بیوہ تھا، یتیم تھا، کمزور تھا، پینشن لگا دی گئی. سوشل ویلفیئر کا اتنا بڑا نظام جو آج دنیا قائم نہیں کر سکی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قائم کر چکے. There's so much to learn in this. Incredible, fantastic, یعنی unbelievable. یقین نہیں آتا کہ یار یقین کریں گے آپ. حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان بچہ جو 2 سال کا ہوگا، جب ماں سے دودھ پینا بند کرے گا تو اس کے بعد اس کا وظیفہ لگا دیا جائے گا، پاکٹ منی. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک ماں ایک بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، بچہ بھوک سے رو رہا ہے. حضرت عمر نے اس سے کہا تم دودھ کیوں نہیں پلاتی، بچہ بھوکا پیاسا تمہارا. تو اس نے کہا کہ میں جان کے اس بچے سے دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ جب دودھ چھٹے گا تو اس کا وظیفہ لگے گا. حضرت عمر رو پڑے اس کے اوپر، اتنا روئے کہ عمر تمہارے قانون کی وجہ سے کتنے بچے بھوکے رہے ہوں گے کہ ماں نے دودھ نہیں پلایا اس لیے کہ دودھ چھٹے گا تو ان کو وظیفہ ملے گا. اسی وقت قانون تبدیل کر دیا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ ملے گا. Oh my God. اور پوری مسلمان سلطنت میں بچے پیدا ہوتے تھے، پاکٹ منی وہی ملنا شروع ہو جاتی تھی کفالت کے لیے. آج یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آج خواب میں نہیں سوچ سکتے آپ. پھر آپ نے جب پیسے پوری ماشاءاللہ ریاست میں اللہ تعالیٰ نے جو پیسے آمدنی آنی شروع کی، وہ تمام کی تمام آمدنی پوری ملت پر واپس خرچ کرنی شروع کر دی.
پوری مسلمان ملت میں اصحاب بدر سے لے کر نئے مسلمان ہونے والوں تک سے غیر مسلم تک کے وظیفے مقرر کر دیے گئے پاکٹ منیز تھی. لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ لوگ کام کرنا بند کر دیں گے، آپ اتنی لیوش پاکٹ منیز دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اس مخلوق پہ تقسیم کروں گا. مثال دیکھیں، دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے، ہم جب خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات کرتے ہیں ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایسا بنائیں گے. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس میں کہاں کوڑے لگ رہے ہیں، کہاں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. اور ریاست